بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور فتنہ قادیانیت۔ خواتین و حضرات، قادیانی جماعت کے جو بڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے، وہ اپنے پروگراموں میں، اخبارات اور رسائل میں آرٹیکلز لکھتے ہیں، اپنے ٹی وی چینل پہ وہ اکثر و بیشتر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے۔ شاید ان کو معلوم نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قادیانی جماعت نے ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی مخالفت کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بے شک ساری زندگی انگلینڈ میں رہے، لیکن ایک کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، ان کا بدترین دشمن بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری زندگی ایک شفاف آئینے کی مانند ہے، انہوں نے کبھی ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن نہیں کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے کوئی ایک سنگل ثبوت نہیں دے سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی کلب میں جا کے نعوذ باللہ کبھی زنا کیا ہو۔ لیکن یہ اعزاز صرف قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور ان کے خلفاء کو حاصل ہے کہ وہ تھیٹر بھی دیکھتے تھے اور وہ سینما بینی بھی کرتے تھے، اور ان پہ زنا کے الزامات بھی لگے اور ان پہ مالی کرپشن کے الزامات بھی لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے پوری زندگی جب بھی کسی صحافی نے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان بنانے جا رہے ہیں، وہاں کے پاکستان کا آئین کیا ہوگا، قائد اعظم محمد علی جناح کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے بن چکا ہے، اور وہ آئین قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی کہتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت ختم کرتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ قادیانیوں کے نظریات اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو جاتے تو وہ شاید، اللہ ان کو تھوڑی سی اور زندگی دیتا، تو وہ شاید قادیانیوں کو اپنی زندگی میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیتے۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ قادیانی مختلف چینلز پہ آ کے اپنے آرٹیکلز میں چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سر ظفر اللہ خان قادیانی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ اسے منہ بولا بیٹا کہتے تھے۔ لیکن شاید کسی کو کم معلوم ہو کہ یہ کیسا ناخلف بیٹا تھا کہ جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ غیر ملکی، غیر مسلم سفیروں کے ساتھ باہر گراؤنڈ میں بیٹھا رہا علیحدہ، اور اس سے جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا اور کیوں نہیں پڑھ رہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناح غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ یہ ہے قادیانیوں کی رواداری، اور یہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ پہلے قادیانی یہ بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے نزدیک کیا ہیں؟ کیا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ پھر بتائیں کہ قائد اعظم والا پاکستان چاہیے یا دوسرا پاکستان چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری زندگی انہوں نے کبھی اپنے ایک تقریر میں، اپنی کسی ایک چھوٹی بڑی تقریر میں بھی سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، یہ ان کا واقعہ آن ریکارڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہ گیا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہے تھے۔ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت۔
لیکن قادیانیوں نے تو اس قرآن مجید میں تحریف کی ہے، وہ تو قرآن مجید کی آیات کو اپنے پہ منطبق کرتے ہیں۔ اب پوچھئے ذرا قادیانیوں سے کہ یہ بتائیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کس پہ اتری ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ یہ انا آتیناک الکوثر کس پہ اتری ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ ساری آیات دوبارہ مجھ پہ اتری ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے کوثر عطا کیا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، وہ کہتے ہیں یہ دوبارہ قرآن مجید مرزا غلام احمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے تو یہ نظریات ہی نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تو سچے پکے ایک کھرے مسلمان انسان تھے۔ اور جہاں تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بہت بڑے شاعر، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑی شخصیت، مسلمانوں کی محسن، انہی مفکر پاکستان کہا جاتا، حکیم الامت کہا جاتا ہے، بہت بڑے عاشق رسول، اور ساری زندگی ان کی اشعار میں قرآن مجید کی تعلیمات وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ قادیانی جلسوں میں قائد اعظم اور محمد علی جناح قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میرے پاس وہ سارا مٹیریل، یہ ایک ویڈیو میں اسے بیان نہیں کر سکتا کھول کر، اس کے لیے ایک لمبی نشست چاہیے کہ انہوں نے اپنے کس وہ قادیانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو زانی کہتے ہیں، وہ شرابی کہتے ہیں، وہ قاتل کہتے ہیں، صرف اس لیے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ دنیا کی واحد شخصیت ہے، مسلمانوں کی واحد شخصیت ہے، پہلی شخصیت ہے مسلمانوں کی جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے لیجسلیٹو اسمبلی میں قرارداد پاس کروائی تھی، پنجاب اسمبلی میں، کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ یہ ان کی خواہش کے مطابق ہے۔ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ میں پہلے شروع میں سمجھتا تھا کہ یہ قادیانیت جو ہے یہ شاید اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن بعد میں میری اس نفرت اور میری بغاوت تک میں پہنچ گیا ذہنی طور پہ کہ جب میں نے اپنے کانوں سے ایک قادیانی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہوئے میں نے سنا۔ پھر قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط میں جو جواہر لال نہرو کو خط لکھا، اس خط میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں اپنے ذہن میں اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں۔ یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ جو سر ظفر اللہ خان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کابینہ میں شامل تھا پہلا، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو کسی صورت میں آزادی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر حالت میں ہمیں آزادی چاہیے۔ یہ اس کا مطالبہ تھا کہ جب تک آپ سر ظفر اللہ کو اپنی کابینہ میں نہیں رکھیں گے میں اس تقسیم پہ سائن نہیں کروں گا۔ یہ امر مجبوری ایک کیس تھا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سر ظفر اللہ خان جو اپنی کابینہ میں شامل کرنا پڑا۔ لیکن ان لوگوں نے نہ صرف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلکہ علامہ اقبال کی بھی ہمیشہ مخالفت کی۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی تحریریں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کس قدر ان سے نفرت کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہائیت قادیانیت سے زیادہ مخلص ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے شعار اسلامی استعمال کر کے مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور اسلام کو، دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے اور بڑی کیا بات ہوگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ کا